السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات اور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مختصر سی سورہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی کے تناظر میں تھوڑی دیر آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ جو اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ ہمارے سروں پہ جلوہ فکن ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اختتام کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان و تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کی سچی عقیدت و محبت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جو بڑی قدر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ عام چیزوں کی قسم نہیں کھائی جاتی، بلکہ خاص چیزیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والی ہیں، اور یہ قسم خود اللہ نے اٹھائی ہے۔ اللہ قسم کہتا ہے والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب وہ کوئی بھی انسان ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی مستحکم، مالدار اور قابل عزت سمجھتا ہو، مگر قرآن فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، بس وہی فائدے میں ہیں، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق کی تاکید کی اور صبر کی وصیت کی، یعنی حق
اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ یہ آیت کریمہ بڑی مختصر ہے مگر ہماری ایک لمبی زندگی کے لیے ایسے خطوط قائم کرتی ہے، ایسے راستے واضح کرتی ہے جس پر چل کے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے پہلے کہا والعصر، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمانے کی قسم، ہم اپنے اوقات کو، اپنے زمانے کو کس طرح سے برباد کرتے ہیں یہ آپ اور ہم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھایا۔ وہ فرماتا والعصر، زمانے کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت، زمانہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی پونجی ہے۔ ہمارے اوقات کس طرح ضائع ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت کیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوقات کو ٹیلی ویژنوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں اور ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اتنا وقت ملتا کہاں سے؟ کس طرح وہ اللہ کی نافرمانی میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس وقت کم پڑ جاتا ہے، کام اتنا زیادہ کہ وہ اپنے وقت کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ نئے نئے بہانے تلاش کرتے کہ ان وقتوں کو کہاں کھپائیں، کیسے خرچ کریں۔ دن نہیں گزرتا، رات نہیں گزرتی، کہیں ادھر گھوم رہے، کہیں ادھر گھوم رہے، کہیں یہاں پارکوں میں، کہاں یہی سیر سپاٹوں میں، کہیں کرکٹ کے میدانوں میں، کہیں دوسرے کھیل تماشوں میں۔ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ وقت اور یہ جو زمانہ ہے یہ انسان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اتنا قیمتی سرمایہ کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ٹھیک ہے، بس ایک جملہ یاد رکھیں کہ جس نے اپنے وقت کی قدر کی تو دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے، اور جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا دنیا اس کی قدر بالکل نہیں کرتی۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح زندگی میں آپ پڑھیں گے کہ 18 گھنٹے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ 16 گھنٹے وہ امت کو کتابیں عطا فرما رہے ہیں، تحریریں دے رہے ہیں۔ آج اگر ان کی تمام کتابوں کو، تمام صفحات کو، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک جتنا انہوں نے لکھا اگر اس پر تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں 22 پیج اعلیٰ حضرت دنیا کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے اپنے آپ میں کتنا کام کیا۔ اکیلے اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کر دیا کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے کام کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکتے۔ پوری قوم مل کر ان کی خدمات کو آج بھی دنیا کے سامنے کمحقور نہیں لا سکی۔ ایک انسان وہ کام کر کے چلا گیا، مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے وقت کی قدر کو پہچانا تو آج وہ سنیت کی پہچان بن گیا۔ آج ان کا نام سنیت کی پہچان ہے، اور یہ پہچان ہم نے نہیں بنایا بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کے علماء نے بنایا۔ اذا جاء رجل من الهند فسألناه عن الشيخ احمد رضا فإن مدحه علمنا انه من اهل السنة والجماعة وإن ذمه علمنا انه من اهل البدع والضلالة۔ حرمین شریفین کے علماء نے یہ فیصلہ دیا
کہ جب ہندوستان سے کوئی حج کرنے یا عمرہ کرنے آتا ہے تو ہمیں پتہ کرنا ہو کہ یہ سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے یا کوئی بد مذہب ہے. تو ہمارے پاس نہ تو سب کی کتابیں ہیں، نہ سب کے عقائد و نظریات ہیں، نہ تمام ہندوستان کے فرقوں کی معلومات ہے. ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے مولانا احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر وہ امام احمد رضا کا نام سن کے ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اور اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ خود بگڑا ہوا. یہ ہمارے یہاں سنیت کی پہچان ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوقات کو بحیثیت مسلمان ہمیں ضائع کرنے کے بجائے اپنے کام میں لگانا چاہیے. قرآن کی اس آیت کا پہلا پیغام تو یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اپنے وقت کو پہچانیے، اسے ضائع اور برباد کرنے کے بجائے اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے جائز اور حلال کاموں میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی تعلیم میں، لوگوں کے سامنے تبلیغ میں، خود علم حاصل کرنے میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، درود شریف میں، ان چیزوں میں اپنے اوقات کو خرچ کیجیے. کیوں؟ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے یقیناً انسان گھاٹے میں. اب انسان ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، سب گھاٹے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. وہ مصنف ہے مگر گھاٹے میں ہے، محقق ہے مگر گھاٹے میں ہے، امام ہے مگر گھاٹے میں ہے، عالم ہے مگر نقصان میں ہے، مفتی ہے مگر نقصان میں ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے. قرآن کہتا ہے سب گھاٹے میں. آپ کہیں گے کہ یار عالم، مفتی، عالم بھی، یہ لوگ بھی کیا گھاٹے میں ہو سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کیا عالم ہو کر بے ایمان نہیں ہو سکتا؟ کیا آج عالم بد مذہب نہیں ہے؟ کیا مفتی ہو کے بد مذہب نہیں ہے؟ کیا مصنف ہو کے بد مذہب نہیں ہے؟ کیا وہ امام ہو کے بد مذہب نہیں ہے؟ کیا وہ مؤذن ہو کے بد مذہب نہیں ہے؟ تو ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس انسان کے، ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. اگر ایمان والا اور نیک عمل والا آٹو رکشہ چلاتا ہے، بھاجی سبزی بیچتا ہے، باکڑے لگاتا ہے، ٹھیلے کھینچتا ہے تو وہ کامیاب ہے. اور اگر وہ عالم ہو کر بد مذہبیت پھیلاتا ہے تو وہ گھاٹے میں. تو معیار کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل. یہ جس کے پاس بھی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو، پروفیسر صاحب کے پاس ہو، ماسٹر صاحب کے پاس ہو، انجینئر صاحب کے پاس ہو، عالم صاحب کے پاس ہو، حافظ صاحب کے پاس ہو، جس کے پاس بھی ایمان اور تقوی ہے، ایمان اور نیک عمل ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے. کیوں؟ سارے انسان کیوں گھاٹے میں ہیں؟ سارے انسان کیوں گھاٹے میں ہیں؟ اس لیے کہ ہر دن ہماری عمریں گھٹ رہی ہیں. ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کائے کی خوشی بھائی؟ اس بات کی کہ ماشاءاللہ آج ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہمارے گھر کا فلاں آدمی موت سے 1 سال اور قریب ہو گیا، قبر میں جانے کے اور قریب ہو گیا، موت کا فرشتہ اس سے اور قریب ہو گیا. اس بات کا برتھ ڈے ہے؟ کس بات کی خوشی؟ بتائیے. آپ کی عمر بڑھ نہیں رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے.
اللہ کے بندے تمہاری عمر گھٹ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے تو ایک فیصلہ کر دیا ہے قرآن مجید میں، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ ماں کے پیٹ میں جب ہماری شکل ابتدائی مراحل میں تھی، جب ابتدائی مراحل میں ہمارے آنکھ، کان، ناک، جسم کے اعضاء بنائے جا رہے تھے، اسی وقت اللہ کے حکم سے فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ دنیا میں ہمیں کتنے دن زندہ رہنا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی موت کا جو وقت متعین کیا، تو اب مان لیجئے آپ کی عمر 60 سال کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر 60 سال کی عمر ہے تو اب آپ نے 20واں برتھ ڈے بنایا تو 20 سال تو آپ کی عمر کے کم ہو گئے نا، تو اب تو 40 ہی سال بچے، پھر اگلے سال آپ 21واں مناتے ہو، 22واں مناتے ہو، تو کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ ہاں اگر اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اب ہم قبر کے اور قریب ہو گئے تو بالکل یہ خوشی منائیں، بالکل یہ صحیح ہے۔ آپ موت سے قریب ہوئے، قبر کے قریب ہوئے، قبرستان کے قریب ہوئے، تو یہ عمریں بڑھتی نہیں ہیں بلکہ عمریں گھٹ رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں کیونکہ سمجھی عمریں گھٹ رہی ہیں نا۔ تو اب جب عمریں ضائع ہو رہی ہیں اور وہ لہو لعب میں ہے، بے ایمانی میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے، اللہ کی رحمت سے دور، ایمان اور تقوی سے نفور، تو اب اس کا جو بھی دن گزر رہا ہے وہ ہر ایک دن اسے جہنم سے اور قریب کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں۔ ہاں جو ایمان والا ہے اور جو نیک عمل والا ہے، عمر اس کی بھی گھٹ رہی ہے مگر وہ روز بروز جنت کے قریب ہو رہا ہے، روز بروز اللہ کی رحمت کے قریب ہو رہا ہے، روز بروز قبر میں دیدار مصطفیٰ کے قریب ہو رہا ہے۔ اس کی منزل، اس کا مقام، اس کا وطن اصلی جو اللہ کی جنت ہے وہ قریب ہو رہی ہے، اس لیے وہ گھاٹے میں نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ساری دنیا گھاٹے میں ہے مگر ایمان والا اور نیک عمل والا یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ تو رب کی رحمت سے قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی کا یہ فلسفہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں سمجھاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سوائے اس کے جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی تاکید کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں، حق پر خود بھی قائم رہتے ہیں، صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر کامیابی کا یہ معیار ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کربلا میں کامیاب کون تھے۔ اگر کامیابی کا یہ معیار ہے تو دیکھو ایمان کدھر ہے، تقوی کدھر ہے، پرہیزگاری کدھر ہے، حق پر استقامت کدھر ہے، اور صبر والی زندگی کس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اعلان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، یہ دیکھو یہ جو وقت ہے نا جس کو ہم ضائع کرتے ہیں، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسے ضائع کرنے کے بجائے اسے کام میں لائیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بکواسیں شروع ہوتی ہیں 3-3 4-4 گھنٹہ، اور حد یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں تو باتیں ہوتی ہی ہیں، شریعت کے معاملات میں، شریعت کے مسائل میں، جس میں وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص پوری طریقے سے واقف نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی رائے دیتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ ایک جملہ اگر کسی نص قطعی کے خلاف ہو گیا، شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف گیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔
تمہارا نکاح باطل ہو جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ شریعت کے معاملات میں آپ بیٹھ کے بکواسیں کرتے رہو، نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اہل علم سے، علماء سے، شریعت کے جانکاروں سے اس بارے میں بات کرو، ان سے مسئلہ پوچھو۔ ہر ایک کو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندے پیش کیے جائیں گے تو کسی بھی انسان کا انگوٹھا، دونوں قدم اور قدم کے انگوٹھے بھی اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے اپنی جگہ سے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ اگر یہ دینا ہے اور واقعی دینا ہے، یقینی ہے، تو ان 5 سوالوں کا کیا جواب دو گے؟ اس کی تیاری کے لیے یہ عمر ابھی موجود ہے، یہ زندگانی ہے، اس میں اپنے آپ کو ان 5 سوالوں کے لیے تیار کرو۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا حتی یسأل عنہ عن 5، بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں ایک عمر عطا فرمائی، یہ جو عمر عطا فرمائی، اس عمر کو تم نے دنیا میں کہاں گزارا اور کیسے گزارا؟ یہ جو بکواسیں اور سنیمے اور کھیل کود میں اور دنیا کے لہو و لعب میں، خرافات میں جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہ جواب دیں گے کہ مولا یہ فلمیں ہم نے دیکھی، ایسے ایسے وقت کو ضائع کیا۔ کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ؟ سب سے پہلا سوال، یہ زندگی تم نے کہاں گزاری؟ حالانکہ رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، مگر تم سے تمہارے جرم کا اقرار کرائے گا، اور بچ نہیں پاؤ گے وہاں کہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے، اگر بولا تو تمہارا جسم خود ہی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ اس عمر کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ یہ جوانی جو ہم نے عطا فرمائی، جو تمہاری عمر کا سب سے دلکش اور پربہار ایک حصہ تھا، اسے تم نے کہاں ضائع کیا، کہاں کھپایا؟ پھر اسے یاد آئے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کے ساتھ کتنی ناانصافی کی ہے۔ تیسرا سوال اس سے ہوگا کہ تم نے اپنے علم کے بارے میں تم نے کتنا شریعت کا علم حاصل کیا، اور جتنا تمہیں علم ہوا اس کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا؟ تمہیں معلوم تھا کہ نماز فرض ہے تو پڑھی کیوں نہیں؟ تمہیں پتا تھا کہ رمضان کے روزے فرض ہے تو عمل کیوں نہیں کیا؟ تمہیں معلوم تھا کہ مالداروں پہ حج فرض ہے تو اس کو ادا کیوں نہیں کیا؟ تمہیں معلوم تھا کہ زنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، سرقہ، یہ ساری چیزیں ہم نے حرام کی تھی تو اس سے بچے کیوں نہیں؟ تم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ اور 2 سوال آپ کی کمائی کے بارے میں ہوگا، 3 تو یہ ہو گئے۔ چوتھا سوال، تم نے اپنی کمائی کہاں سے حاصل کی؟ حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے؟ تم نے اپنی کمائی کہاں سے حاصل کی؟ یہ کمائی حاصل کرنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور 5واں اور آخری سوال، جو کمایا اسے کہاں کھپایا، خرچ کہاں کیا؟ خرچ کہاں کیا؟ ایسا نہیں کہ ہم اپنے مال کو جہاں چاہیں خرچ کریں، حرام کام میں، ناجائز کام میں، آوارگی میں، بےہودگی میں، بے حیائی میں، ناچ گانوں تماشوں میں، شراب کے اڈوں میں، جوؤں میں، زنا کے اڈوں میں نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے، تو جو خریدار ہے وہ تو پوچھے گا ہی کہ تمہیں ہم نے یہ چیزیں دی، تم نے اسے ضائع کہاں کیا؟ اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک وقت کا حساب ہوگا۔
اس لیے قرآن نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قدر کو پہچانیے، وقت کے ساتھ چلیے، وقت کے ساتھ انصاف کیجیے، اس وقت کو اللہ کی طاعت میں خرچ کیجیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عصر کی بہت ساری تفسیر مفسرین نے ذکر کی ہے۔ والعصر سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ والعصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت، بعض نے کہا عصر کی نماز ہی مراد ہے، اور بعض نے کہا مطلق زمانہ مراد ہے۔ مگر بہت سارے مفسرین اور خود امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد حضور علیہ السلام کا خوبصورت زمانہ مراد ہے، کہ اللہ نے زمانے محبوب کی قسم کھائی، جو زمانے محبوب حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک سب سے زیادہ پاکیزہ زمانہ ہے۔ کہ والعصر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے کئی جگہوں پر حضور کے متعلقات کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں اے محبوب تم رہتے ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اس شہر کی قسم کھائی، اس شہر مکہ کی جہاں محبوب کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے والعمر، اے محبوب تمہاری عمر کی قسم، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ محبوبیت، حضور کی محبوبیت کا اظہار ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت، وہ سرفرازیاں، وہ بلندیاں، وہ محبوبیت عطا فرمائی جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ اور کرم بالائے کرم ہے کہ ایسے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اس لیے ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی تو اس شان کے لائق بننے کی کوشش کرو، اس لائق بھی بنو کہ اللہ نے اتنا عظیم مرتبہ دیا تو اس عظمت کے ہم حقدار بھی بن کے دکھائیں۔ نمازوں کی پابندی آپ لازمی اپنے اوپر کریں، اور تمام خلاف شرع چیزوں سے، تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے حلال چیزوں میں بڑی لذت رکھی ہے، وہ کم ہوتی ہے مگر بڑی لذیذ ہوتی ہیں، دل کو سکون دینے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک سے ہمیں ایک نئی زندگی، نئے سال سے نئے طریقے پر جو خالص اسلامی طریقہ ہے، شریعت کے مطابق ہے، ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔